اللي كتر خيرها تفخرها في دمي وعايش بيه، عامل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. الأولين والآخرين سيد العرب والعجم مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. سورہ بقرہ کی 250ویں آیت، جس میں کچھ جوان سن کے اعتبار سے اور ہمت کے اعتبار سے جوان مرد افراد نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں امتحان کی منزل میں کھڑے ہو کر اس سے رابطہ برقرار کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ میرے معبود ہمیں صبر و تحمل کی طاقت عطا کر اور ہمارے قدموں کو محکم، مضبوط اور استوار بنا دے. ہم جس منزل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جس راہ پر چل رہے ہیں، اس راہ میں ہمارے قدموں کو مضبوط بنا دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تیری نعمتوں کا انکار کرنے والے اور تیرے دشمن افراد پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. اس آئے واقعی ہدایہ کے ذیل میں جو موضوع آپ کی خدمت میں جاری ہے، میں اپنے طور سے بہت سی باتیں بیان کرنے کے لیے اپنے دامن میں رکھتا تھا اور رکھتا ہوں. کل میں نے، ظاہر ہے کہ مجھے آج یہ میں طے کر کے بیٹھا ہوں کہ 45 منٹ کے بعد اتر آؤں گا، لہٰذا آپ حضرات مجھے اس اعتبار سے بھی میرا ساتھ دیں کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ کی توجہ کا غماز آپ کی صلوات ہوگی کہ کتنی بلند آواز میں آپ صلوات پڑھتے ہیں.
کل میں نے کچھ باتیں یہ عرض کی تھیں کہ ہمیں ایک ماحول بنانا چاہیے، کریشن آف ایٹماسفیئر، اور ایسا ماحول بنانا چاہیے، ایسی فضا قائم کرنی چاہیے کہ جس فضا میں انسان بہترین زندگی بسر کرے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں فضا بنانے کی بات اور ماحول بنانے کی بات، میں تمہیدی کلمات اور باتیں بالکل نکال کر کے صرف جسٹ آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا مولانا، امریکہ کی سرزمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس طرح ماحول اور فضا بنا سکتے ہیں؟ تو ہمیں کم از کم یہ بتانے کا اختیار تو ہے کہ آپ اپنی جگہ کے اوپر ایک مرد مومن اور مسلمان ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ مسلمان اور مومنہ ہے۔ یہ دو ستون ہیں کہ جو ایک گھر کے لیے بنیادی کھمبے ہوا کرتے ہیں۔ انہی سے ایک خاندان کی عمارت بنتی ہے اور انہی کھمبوں کے اوپر استوار رہتی ہے۔ بنیادی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری لائف میں اپنے آپ کو کہاں تک مسلمان رکھ سکتے ہیں، اپنی پوری لائف میں اپنے آپ کو کہاں تک مسلمان رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کل رزق کا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ رزق ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ کوئی زمین کے اوپر کوئی ہلنے اور حرکت کرنے والا ایسا جاندار ہے ہی نہیں جس کے رزق کا ذمہ ہم نے اپنے طرف لیا ہو، یعنی جس کے رزق کا ذمہ ہم نے لیا ہو اور ہم اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ روایات آپ نے بہت سنی ہوں گی کہ دریا کے گہرائی کے اندر، پتھروں کی درار کے اندر ایک جاندار ہے کہ جس کی غذا خود دریا کے اندر نہیں ہے، اور جس کی غذا ہے روئے زمین کے اوپر۔ پروردگار عالم نے اس کی غذا کے لیے بھی جو سامان مہیا کیا ہے وہ یہ کہ ایک پرندے کو معین کیا ہے کہ وہ پرندہ اس کی غذا کو اپنی جگہ سے لیتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اس کی غذا لے کر کے اڑتا ہے اور دریا تک پہنچتا ہے، اور دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد ایک مچھلی اس کی منتظر رہتی ہے کہ وہ اس غذا کو اپنے دہن میں لے اور لے کر کے دریا کی گہرائیوں میں اتر جائے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک وہ مخلوق پروردگار اپنے رزق کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ رزق، وہ مچھلی اس کے دہن تک پہنچاتی ہے اور وہ اپنے رزق سے سیراب ہوتا ہے۔ تو وہ پروردگار عالم جو زمین ہی نہیں بلکہ دریا کی گہرائیوں میں بھی اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، جس سے بظاہر دنیا کو اور اہل دنیا کو کوئی نفع اور نقصان ہونے والا نہیں ہے، تو پھر وہ پروردگار اپنے اس انسان کو کہ جسے اس نے اشرف مخلوقات بنایا ہے اور جس سے دنیا کو اور اہل دنیا کو نفع اور فائدہ بھی پہنچنے والا ہے، اس کے رزق کا انتظام وہ کس طرح سے کرے گا اور کیوں نہ کرے گا؟ بہترین انداز میں وہ انتظام کرنے والا ہے۔ ہم تو صرف ذریعہ ہیں، ہم تو صرف حرکت کرنے والے ہیں، رزق کا انتظام تو وہ کرنے والا ہے۔ حرکت ہماری طرف سے ہوتی ہے، سعی ہماری طرف سے ہوتی ہے، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور رزق اس کی طرف سے آتا ہے، وہ معین کرتا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں محنتیں کر ڈالیے، اگر آپ اپنے بیس کے اوپر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے رزق، تو یہ کفر کی منزل ہے۔
حرکت آپ کی طرف سے ہے، عنایت پروردگار عالم کی طرف سے۔ صبح سے شام تک محنتیں کرنے والا انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد فاقے کی نیند سوتا ہے، اس وجہ سے سوتا ہے کہ اس کے مقدر میں محنتوں کے باوجود رزق نہیں تھا، اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا انسان رزق سے سرشار ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے مقدر میں پروردگار عالم نے یہ رزق لکھا ہے۔ یہ ہے شب و روز کے حالات جو ہمیں بتاتے ہیں کہ رزق پروردگار عالم کی طرف سے معین ہے جو ہمیں ملتا رہتا ہے۔ اس کا ذمہ ہم نہ لیں، ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم جیسے ہیں ویسے بنا کر کے سماج کے حوالے کریں۔ ہماری خلقت ہوئی ہے تو ہماری خلقت کے ساتھ ساتھ ایک چین کی طرح ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری اولاد کی اولاد ہے، ہماری اولاد کا سلسلہ ہے جو جاری ہے، ایک کے بعد دیگر ہے۔ اس انسان کو انسان بنائے رکھنا ہمارا بنیادی فریضہ اور وظیفہ ہے۔ انسان کو انسان بنائے رکھنا یہی ہماری بنیادی ڈیوٹی ہے، یہی ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ تو میں کل یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول ہمیں بنانا چاہیے۔ آپ کہیں گے ماحول کیسے بنائیں؟ یہاں ٹیلی ویژن ہمارا ماحول خراب کر رہا ہے، سی ڈیز ہمارا ماحول خراب کر رہی ہیں، انٹرنیٹ ہمارا ماحول خراب کر رہا ہے۔ جہاں اطلاعات بہت سی ہیں وہاں منفی اطلاعات بھی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو منفی رخ کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کو حیوان بنا رہی ہیں۔ کیا کریں مولانا؟ میں نے عرض کیا، کل اشارہ کیا تھا کہ کچھ ایسا گھر کا ماحول بنائیے کہ گھر کی فضا میں اگر قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی رہتی ہے تو یہ قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں گونجتی، بلکہ ایک طرح سے پروٹیکشن ہوتا ہے اس بچے کے لیے جو باہر کے ماحول کی خرابیوں میں جوجھنا چاہتا ہے اور ٹکرانا چاہتا ہے۔ اسے اتنی طاقت اور اتنا پاور دے دیجئے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنا سنا کر کے کہ اس کے گوش، اس کا کان اور اس کا دل اور اس کا ضمیر ان منفی آوازوں سے ہم آہنگ نہ ہو سکے اور دلچسپی نہ پیدا کر سکے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں موسیقی کو رواج دیا ہے اور آپ کے بچے کے کان صرف موسیقی ہی سے آشنا ہیں تو آپ اپنے بچے سے بہتر امید نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایسی فضا قائم کیجئے، ایسی تصویریں لگائیے کہ جو بہترین جگہوں کی تصویریں ہیں، جو روحانی مقامات کی تصویریں ہیں، قرآنی آیات کی تغرے لگائیے، اہل بیت علیہم السلام کے اسماء گرامی جو ہمارے زبانوں کے اوپر بار بار جاری ہوا کرتے ہیں اور ہم صلوات پڑھا کرتے ہیں، یہ تغرے بظاہر بڑی معمولی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اللہ، جب ہم دیکھتے ہیں محمد، جب ہم دیکھتے ہیں علی، جب ہم دیکھتے ہیں فاطمہ، جب ہم دیکھتے ہیں حسن، جب ہم دیکھتے ہیں حسین، جب ہم دیکھتے ہیں ائمہ طاہرین کے اسماء گرامی کو، تو یہ نگاہوں کی ریز وہاں تک پہنچتی ہے، اور ریز پہنچنے کے بعد وہاں سے نورانیت کس کر کے ہمارے دل و دماغ میں اترتی چلی جاتی ہے، اور ہمارا دل و دماغ خود نورانی ہو کر کے ظلمتوں کو دور کرنے کی توانائی پیدا کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ گھر کا ایسا ماحول بنایا جائے کہ اس میں بچہ جس طرف بھی نگاہ اٹھائے اور جس طرف بھی اس کے کان سنے تو خدائی پیغام سنے اور الہی پیغام سنے۔ اور ماں اور باپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ماں اور باپ بھی اپنی
گھر کے باہر کی زندگی میں بھی اور گھر کے اندر کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کی کوشش کریں. جس قدر وہ مسلمان اور مومن رہیں گے ان کا بچہ بھی مسلمان اور مومن رہے گا. آپ کہیں گے مولانا باہر کے حالات اور مسائل ایسے ہیں کہ جس میں کوئی مومنہ نہیں رہ سکتی, کوئی محجبہ نہیں رہ سکتی, کوئی مومن نہیں رہ سکتا. تو یہ آپ کے اپنے ضمیر کی کوتاہی کی کیفیت تو کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے اپنے سے اسلام کی طاقت کو اور اس کے پاور کو ہیچ سمجھا ہے, لہذا اس کی حیثیت کو محسوس نہیں کرتے, دوسروں کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں, اسے بڑا سمجھتے ہیں, لہذا مرعوب ہو جاتے ہیں. ان تہذیبوں کو بڑا سمجھتے ہیں, لہذا مرعوب ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی تہذیب کو اہمیت نہیں دی, اس کی عظمت کا احساس نہیں کیا, لہذا آپ اپنی تہذیب سے خود مرعوب نہیں ہیں. جس دن آپ اپنی تہذیب سے اپنے آپ کو مرعوب کر لیں گے اس دن دنیا آپ کے احترام میں جھکے گی. آپ نماز پڑھ کے دیکھیے عام جگہوں کے اوپر آپ کا احترام ہوتا ہے یا نہیں. آپ حجاب کر کے دیکھیے اور عام جگہوں کے اوپر جائیے, کچھ دنوں تک تو اعتراض ہوگا, لیکن کچھ دنوں کے بعد یہی حجاب آپ کے لیے پروٹیکشن کی حیثیت عطا کرے گا اور آپ کی طرف نگاہیں احترام اور عزت کی اٹھا کریں گی, اور یہ دیکھنے والے یہ کہیں گے یہ ایک الگ روش کی راہ, ایک الگ راہ پہ چلنے والے ہیں, ان سے کوئی اعتراض نہ کرو, ان سے کوئی تعرض نہ کرو. اگر ہم خود بنے مسلمان, اگر ہم خود بنے مومن, تو ہم بنیں گے مسلمان, ہم بنیں گے مومن. وہ خدائے وحدہ لا شریک جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے, ہم اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اگر حجاب کر لیں, اگر اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے راہ حلال کے اوپر گامزن ہو, تو کیا وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ محسوس کر رہے ہیں اس جملے کی اہمیت کو؟ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ مولانا ہم کیسے نکلیں, ہمیں دنیا دیکھتی ہے تو احانت کی نظر سے دیکھتی ہے, لیکن اگر ہم اس تصور سے نکلے کہ ہم تنہا ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں دنیا ہماری احانت کر دے. لیکن اگر ہم اس تصور سے نکلیں کہ یہ حجاب اس نے حکم دیا ہے, ہم پہن رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے حکم دیا ہے, ہم پہن رہے ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے حکم کی تعمیل کر رہا ہے, یہ راہ حلال کے اوپر چل رہا ہے, رزق حلال کمانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, وقت کے اوپر نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا حکم ہے, ہم تنہا نہیں ہیں. اور جب ہم تنہا نہیں ہے تو وہ دیکھ رہا ہے, وہ قدیر دیکھ رہا ہے, وہ قادر دیکھ رہا ہے, وہ قوی دیکھ رہا ہے, وہ توانا دیکھ رہا ہے, تو ہر آن اس کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہے. اور یہی وہ جملہ ہے جو اس دعا میں بار بار ہم سے کہا گیا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا, پالنے والے ہمارے اندر صبر و استقامت عطا کر دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. تو اب اگر کوئی بندہ خدا کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر کے یہ کہے میرے معبود میں تنہا بظاہر ہوں لیکن تیری نصرت میرے شامل حال ہے, تو کون ہے کہ جو اس بندے کو ذلیل کر سکتا ہے اور اس بندے کو خائب و خاسر کر سکتا ہے؟ یہ سبق تو ہمیں ابراہیم جیسے انسان نے دیا کہ ابراہیم اپنے عہد کی پوری دنیا میں تنہا موحد تھا, اپنے عہد کی پوری دنیا میں تنہا اللہ کا نام لینے والا, تنہا موحد تھا, لیکن اس تنہا خدا کے ماننے والے نے پوری دنیا کو اپنے قدموں کے اوپر جھکایا ہے, دنیا کے آگے خود نہیں جھکا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ہم ماحول بنائیں, اگر ہم حالات پیدا کریں, تو ہمارے بچے اور ہمارے جوان بہترین
مومن اور بہترین مسلمان اور بہترین انسان بن کر کے سوسائٹی میں آ سکتے ہیں۔ ہماری عزت اور سربلندی کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم خود پہلے اپنے آپ کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری آغوش میں تربیت پانے والے افراد بہترین افراد ہوں اور بہترین انسان ہوں۔ شیخ مرتضی انصاری حوزہ علمیہ نجف اور قم میں آج بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جب انہیں آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، جب انہیں عالمیت کا مرتبہ مل گیا اور وہ اس زمانے کی پوری دنیا میں پہلی فرد تھے جو علم و تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے سب سے یعنی مرد اول کہے جاتے تھے، سب سے اعلیٰ تھے، عالم تھے۔ ان کی والدہ زندہ تھیں، محلے کی عورتیں دیسفل کے رہنے والے تھے۔ ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے دیسفل۔ محلے کی عورتیں جمع ہوئیں، بوڑھی عورتیں، اور آ کر کے انہیں مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا عالم بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بن گیا تو وہ بنا ہے، میں نے اسے بنایا ہے تو وہ بنا ہے عالم، میں نے اسے بنایا ہے۔ کہ آپ کیا کرتی تھیں؟ کہ میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ خداوند عالم نے اسے عالمیت کا مرتبہ عطا کیا۔ کہا کیسی تربیت کی؟ کہا میں نے اسے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، وضو کے بغیر کبھی دودھ تک نہیں دیا ہے، اسے غذا نہیں دی ہے جب تک کہ خود باوضو نہیں ہو جاتی تھی۔ جب وہ غذا کھانے لگا تو میں باوضو ہوتی تھی، پھر کھانا پکاتی تھی، تیار کرتی تھی، اس کے بعد اسے کھلاتی تھی۔ اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے جو وضو کے بعد میں بناتی تھی وہ اسے کھاتے تھے۔ ایک اور عالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی تربیت اس شان سے کی کہ ان کی ماں نے اسی طرح سے جب انہیں باوضو کھانا کھلایا اور باوضو ان کی پرورش کی اور تربیت کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے پدر بزرگوار نے کہا کہ منبر کے اوپر تشریف لے جائیے۔ آپ جو اس وقت تک وہ باہر کی غذا سے ہم آشنا تک نہیں ہوئے تھے، منبر کے اوپر بیٹھے تو انہیں اتنا اضطراب اور بے چینی ہوئی کہ فوراً نیچے اتر آئے۔ کہا بابا پڑھوں کہ اس کے سامنے چند افراد تو انسان نظر آ رہے ہیں، بلکہ اور باقی حضرات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کے سامنے کچھ پڑھنا ہی عبث اور بیکار ہے۔ پدر بزرگوار نے اپنے ہاتھ سے اس زمانے میں مسلمان جو بنایا کرتے تھے کھانے پینے کی چیزیں، باہر کی چیز منگوائی اور منگوانے کے بعد کھلائی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ بچوں کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں، ایک واقعہ چھوٹا سا بہت جلدی سے عرض کروں اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ جس آپ کے خدمت میں بیان کروں گا، تربیت کے سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ کہ بڑا اہتمام کیا تھا ایک عالم دین نے اپنے بچے کی پرورش کے لیے، ماں اور باپ دونوں نے بڑا اہتمام کیا تھا۔ لیکن حاملگی کے زمانے میں ایک روز کچھ سیب آئے تھے، شوہر نے امانت کے طور کے اوپر بھیجوائے اور کہا اسے رکھ دیجئے۔ حاملگی کے زمانے میں خوشبو، سیب کی خوشبو نے بیوی کو قابو سے باہر کر دیا۔ انہوں نے ایک سوئی اٹھائی، اس سوئی کی نوک سیب کے اندر چبھو کر کے اسے زبان کے اوپر ذائقہ چکھنے کے لیے رکھ دیا۔ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، محلے میں دوڑنے لگا،
اب جو دوڑنے لگا تو ایک روز شکایت یہ آئی کہ بہشتی جو مشک لے کر کے پانی پرانے زمانے میں لوگوں کے یہاں پہنچایا کرتا تھا، وہ شکایت لے کر کے آیا کہ آپ کے بچے نے ہماری مشک میں کیل سے سوراخ کر دیا، کیل سے سوراخ کر دیا۔ وہ عالم دین بڑے چکرائے، انہوں نے کہا بڑا اہتمام کیا تھا میں نے اس بچے کی پرورش میں، یہ آخر ہوا کیا؟ زوجہ سے آ کے پوچھا تم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ کہا ایک روز کا واقعہ یہ یاد آتا ہے، آپ نے کچھ سیب بھیجے تھے، میں نے سوئی کے نوک چبھو کر کے اپنی زبان کے اوپر رکھ لی تھی بغیر آپ کی اجازت کے۔ آپ کی اجازت کے بغیر، امانت والے سے۔ یہ ہے اگر ہم ماحول بنائیں اور اگر ہم احتیاط کریں تو اس احتیاط کے نتائج بہترین برآمد ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوتاہی کریں تو ان کوتاہیوں کے نتائج بھی بدتر برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں آج کا امریکہ قوم لوط کے زمانے سے بدتر ہے یا بہتر ہے؟ آپ نے واقعات پڑھے ہیں قوم لوط کے، زیادہ مجھے واضح کرنا نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اس چیز کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے جسے کہتے ہیں ہم جنس بازی۔ قوم لوط اسی بنا پر عذاب میں مبتلا ہوئی۔ جناب لوط یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے ازدواج کرو اور شادی کرو، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا ہم تو وہی چاہتے ہیں جو جمع سال مہمان تمہارے یہاں آئے، وہ فرشتے آئے تھے کہ جو ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ لیکن اس ماحول میں بھی جناب لوط نے اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی اولاد کو، اب یہ ایک قسمت ہے کہ قرآن کے اندر دو نبیوں کی بیویاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے مثال قائم کی، جناب لوط کی بیوی اور جناب نوح کی بیوی۔ اور اس مثال کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اگر ابا جان نبی پروردگار بھی ہو جائیں اور اما جان کی آغوش تربیت میں اولاد پلے تو اب بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اس غیر صالح آغوش میں پلنے والا بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے اور طوفان نوح آتا ہے تو وہ نبی خدا کی آواز پر لبیک کہہ کے کشتی میں نہیں سوار ہوتا بلکہ پہاڑوں کی بلندی کے اوپر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ پہاڑ ہمیں بچا لیں گے، نبی نہیں بچائے گا۔ پہاڑ ہمیں بچا لیں گے، نبی خدا نہیں بچائے گا۔ یہ فکر ہو جاتی ہے، اور یہی فکر نہیں ہوتی بلکہ پروردگار عالم ایسے غیر صالح کی آغوش میں پروان چڑھنے والے غیر صالح انسان کو نسل سے نکال دیا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے نبی یہ پکارتا رہ جاتا ہے پالنے والے، ان ابنی من اہلی، میرے معبود یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اور ادھر سے آواز آتی ہے انہو لیس من اہلک، یہ یاد رکھو اب اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے ایک بات صاف اور واضح ہو گئی کہ اگر کہ اسلامی اعتبار سے اولاد کا رشتہ گوشت اور پوست اور خون کا رشتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اولاد کا رشتہ وہ رشتہ بھی ہوتا ہے جو معنوی اور روحانی ہوا کرتا ہے۔ اگر باپ مومن ہے اور بچہ کافر ہو جاتا ہے تو گویا سلسلہ نسب منقطع ہو گیا۔ جناب نوح کے واقعے نے ہمیں یہ بات بتا دی۔ تو اگر ماحول بنا دیجئے، بیوی یہ اہتمام کرے، میاں بھی یہ اہتمام کرے، تو ماحول بنائیے تو 5 برس کا کہ سن کا بچہ، کل کی مثالیں اور تھیں، آج کی مثال اب دے رہا ہوں، 5 برس کے سن کا بچہ قرآن کریم کا ایسا عدیم المثال حافظ بن جاتا ہے
کہ دنیا ششدر رہ جاتی ہے کہ اس 5 برس کے کم سن بچے نے کتنی صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ پورا قرآن اس کے سینے میں اتر آیا. اور 6 برس کے سن میں اس بچے نے 2-3 گھنٹے تک امتحان دے کر لندن کی یونیورسٹیوں سے اپنے لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی. اور وہابی علماء نے 3 گھنٹے تک مسلسل قرآنی علوم میں اس کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوا. مجبور ہو کر کے انہوں نے 6 برس کے بچے کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی. محمد حسین طباطبائی. کس کا نتیجہ ہے یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے, یہ باپ کی پرورش کا نتیجہ ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی, کہا ہم حفظ قرآن کرتے تھے اور برابر ہم ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. زمانہ حمل میں بھی, استقرار حمل کے موقع کے اوپر بھی باوضو تھے. زمانہ حمل میں بھی زوجہ ہمیشہ باوضو رہتی تھی اور ہمیشہ قرآن کی محفلوں میں جایا کرتی تھی. اور اسے حمل کے زمانے میں بھی اور آغوش میں لینے کے بعد بھی ہمیشہ قرآنی آیات کی تلاوت اس کے گوش گزار ہوتی رہی. لہذا وہ اتنا مانوس ہو گیا قرآن سے کہ جب 5 برس کا سن ہوا تو حافظ قرآن ہو گیا. سید محمد حسین طباطبائی آج وہ 7 برس کے سن میں ہے اور قرآنی علوم میں ٹیلی ویژن سے درس دیا کرتا ہے ہفتے میں 2 مرتبہ. یہ 7 برس کا بچہ 1.5 سال پہلے مکہ مکرمہ بھی گیا تھا اور وہاں بڑے بڑے وہابی علماء نے آ کر کے اس کا امتحان لیا تھا. بڑی مشہور ہے یہ بات اور اس کی ویڈیو کیسٹ بھی بنی ہوئی ہے. اگر آپ حضرات دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ بھی سکتے ہیں منگا کر کے. بہت سے علماء نے مختلف طریقوں سے سوالات کیے اور اس کا کمال یہ تھا کہ وہ سوال کا جواب قرآنی آیات سے دیا کرتا, اپنی زبان میں نہیں, بلکہ جو سوال کیا جاتا تھا, موسم کا سوال, لباس کا سوال, تربیت کا سوال, کھانے پینے کا سوال, اٹھنے بیٹھنے کا سوال, بچوں میں رہنے کا سوال, کبھی کبھی یہ بھی کہ تمہارے بابا تمہیں مارتے ہیں یا نہیں مارتے, تمہاری ماں تمہیں جھڑکتی ہیں یا نہیں جھڑکتی, ان سبوں کا جواب اس نے قرآن کریم سے دیا. سب کا جواب وہ قرآن کریم سے دیتا جاتا تھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ 6 برس کے سن میں ایک بچہ قرآن کریم کی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. گویا جناب فضا کے اس کرامت کی تصدیق ہو رہی ہے کہ فضا نے سیدہ کی آغوش, سیدہ کی چوکھٹ کے اوپر تربیت حاصل کرنے کے بعد جو 20 سال تک قرآن کی زبان میں گفتگو کی ہے. کل دنیا تعجب کرتی تھی, آج محمد حسین طباطبائی نے اسے ظاہر کر کے بتا دیا. وہ تو بڑی معلمہ تھی, میں 5 برس کے سن میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں قرآن کی زبان میں اس سے گفتگو کرتا ہوں. اور یہی منزل نہیں ہے, بلکہ سوال کرتے کرتے وزیر اوقاف جو بڑا عالم تھا وہاں سعودی عربیہ کا, وہ بھی آیا تھا. اس نے آخر خوش ہو کر کے یہ کہا, میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں, مجھ سے مانگو, میں کچھ تمہیں دینا چاہتا ہوں, جو سوال کرنا چاہو کرو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کے بعد پھر یہ جواب دیا, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. قرآنی آیت پڑھی, میں تم سے کوئی سوال نہیں چاہتا, تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, میرا اجر خداوند عالم کے اوپر. دوبارہ اس نے پھر کہا, مانگو, آخر کچھ تو مانگ لو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, باپ بھی حیرت میں ہے کہ یہ کیا جواب دے گا. بیٹا اپنی جگہ کے اوپر باپ سے شاید نظروں میں سوال کر رہا ہے کہ میں اس کے جواب میں کیا کہوں.
اور سامنے وہابی عالم دین ہے، جب اس نے بار بار تکرار کی اور اس نے کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، پھر جب اس نے تیسری مرتبہ دہرایا تو اس 6 سال کے بچے نے وہ مانگا کہ جو کل رسول نے مانگا تھا، ایک مرتبہ آواز دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ 70-80 سال کا وہابی عالم دین اپنی جگہ کے اوپر ششدر ہو کر کے رہ گیا کہ اس 6 سال کے بچے میں اتنی ذکاوت و ذہانت و فراست و فہم اور اتنی قابلیت کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمارے مسلک کو محسوس کرتے ہوئے میرے سوال کا جواب یہ دے رہا ہے، اگر تمہارے بس میں ہو تو وہ حقیقی جواب تم سے مانگ رہا ہوں جو کل پیغمبر نے مانگا تھا، وہی آج تم سے میں سوال کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو کل پیغمبر نے سوال کیا تھا، اور ایک عالم دین نے جو امارات سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ کہا کہ کل تک میں اپنے اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا اور اس حقیقت کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ شیعہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے 9 سال کے سن میں امام نہم کو امام کہتے ہیں، آخر 9 سال کا بچہ امام وقت کیسے ہوا کرتا ہے؟ یا اپنے امام زمانہ کو 5 سال کے سن میں امام وقت مانتے ہیں، کوئی 5 سال کے سن کا بچہ بھی امام ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کی امامت کر سکتا ہے؟ کل تک میرا یہ عقیدہ تھا کہ شیعہ اپنے اس عقیدے میں باطل ہیں، کم سن بچوں میں امامت کی حیثیت اور صلاحیت نہیں ہوا کرتی۔ آج جب میں نے محمد حسین طباطبائی جیسے 6 سال کے بچے کو قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے اور قرآن کے علوم کا ماہر ہوتے ہوئے دیکھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا اور یقین پیدا کر لیا کہ نواں امام 9 سال کے سن میں امام ہو سکتا ہے اور امام زمانہ 5 سال کے سن میں بھی امام وقت ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ہمارے اور اپنے آپ کے ماحول کی بنائی ہوئی چیز۔ اگر ہم ماحول بنائیں تو ہم اسی دنیا کے اندر ماحول بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ماحول اپنے گھر کے اندر بنائیں تو گھر کے باہر کا ماحول ہماری اولاد کو اور ہمارے بچوں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکتا۔ ہم نے سنا یہاں آ کر کے کہ آپ نے اپنی کوششوں سے اپنے اس مرکز اور سینٹر میں فل ٹائم اسکول بھی کھولا ہے، قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات۔ آپ حضرات خود اس مدرسے کو اور اسکول کو پروان چڑھائیے اور خود اپنے بچوں کو اس اسکول میں لا کر کے تعلیم دیجیے، تاکہ آپ کا بچہ جو باہر کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں اسے مختلف ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں کہ جن سے گھر میں بتائی ہوئی چیزیں اس کے ذہن سے محو ہو جایا کرتی ہیں، تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ نے خود یہ اقدام کیا ہے کہ ایک اسکول ایسا کھولا ہے کہ جس میں اسلامی ماحول ہے اور اسلامی ماحول میں آپ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کہ جن کا ذکر ہمارے لیے مائے زندگی اور مائے حیات ہے، ان کی تعلیمات کا کیا اثر ہے؟ انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، خانوادے کی زندگی، خود امام حسین علیہ السلام کو آپ لے لیں، امام حسین علیہ السلام کے ہاں جتنے لڑکے تھے سب کا نام حسین ابن علی نے علی رکھا، جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی سب کا نام فاطمہ رکھا، اور تربیت ایسی کی کہ جتنے علی تھے سب کو علی کا مسیل بنا دیا، اور جتنی فاطمائیں پیدا ہوئی سب کو فاطمہ کی روش کے اوپر چلنے والا بنا دیا، مثال فاطمہ بنا دیا۔
فاطمہ کی نظیر بنا دیا۔ جوان کسب کرتا ہے اگر حقیقت اس کے سامنے رکھی جائے، اولاد کسب کرتی ہے اگر حقیقت اسے بیان کر دی جائے۔ میں مڑتا ہوں اپنی منزل کی طرف، اس لیے کہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ واقعہ کربلا میں ایک ایسا تھا کہ جس نے اپنے کردار کو دیکھ کر کے توبہ کی۔ دنیا اسے حر ابن یزید ریاحی کہتی ہے۔ وہ تائب انسان حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد دشمن کی صف سے نکلتا ہے، اور جب نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو جوان اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے لال، وہ دور ریتی کے اوپر جو خیمے نصب ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولاد پیغمبر ہیں، وہ خاندان اہل بیت ہے جنہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہے۔ ذرا کان لگا کر کے سنو، کیا آواز سنائی دے رہی ہے؟ کہا بابا جان، چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ کہا میرے لال، جانور تک سیراب ہوں اور نہ سیراب ہو تو اہل بیت رسول، پیغمبر جس کی امت میں ہم ہیں، یہ ظالم اس پیغمبر کی آل کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اور انہیں گھیر رکھا ہے۔ چند لفظوں میں جوان نے حقیقت کو درک کر لیا۔ روایات بتاتی ہیں، میں انشاءاللہ میں کاغذ کے اوپر لکھ کر کے لے کر کے آیا تھا کچھ باتیں، وہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکا اقوال معصومین کی شکل میں خدمت میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ روایات یہ تعلیم دیتی ہیں کہ لمحوں میں جوان متغیر ہو جاتا ہے اگر حقیقت اس کے سامنے بیان کر دی جائے۔ حر نے اپنے بیٹے کو لمحوں میں متغیر کیا ہے، اس لیے کہ حقیقت اس سے بیان کر دی اور اس نے حقیقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اب جو اس جوان نے حقیقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو یہ کہا بابا تنہا نہ جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ جوان الگ بھی ہٹ سکتا تھا، یہ جوان دور بھی ہو سکتا تھا، یہ جوان باپ کا ساتھ چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن جب حقیقت سے آشنا ہو گیا تو آواز دی بابا میں تنہا آپ کو جانے نہ دوں گا، آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا۔ جوان بھائی نے آواز دی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، غلام نے آواز دی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جو خیام حسینی کی طرف چلا، اور جب قریب پہنچا تو بیٹے سے باپ نے کہا اے میرے لال، خطاکار اپنی خطائیں بخشوانے جا رہا ہے، ایسا کرو میرے ہاتھوں کو جکڑ کے باندھ دو اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، تاکہ میں حسین کی بارگاہ میں پہنچوں تو میں حسین سے آنکھیں چار نہ کر سکوں گا، اس لیے کہ گناہگار اور خطاکار ہوں۔ ہاتھوں کو بندھوا کر کے حر جب بزم حسینی کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ آواز دی اے حبیب اٹھو، اے زہیر اٹھو، اے عباس اٹھو، اے علی اکبر اٹھو، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا دوست اور چاہنے والا آ رہا ہے، بڑھ کر کے اس کا استقبال کرو۔ عزادارو، اصحاب حسین بڑھ کر کے استقبال کرتے ہیں۔ جب قدموں کی چاپ حسین کے سنی، اپنے آپ کو حسین کے قدموں کے اوپر گرا دیا، اٹھا کر کے حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا اور آواز دی اے حر، ارے تو عجیب وقت میں آیا ہے۔ رو کر کے کہا حسین نے عجیب وقت میں آیا ہے، تو حسین کی زندگی میں وہ پہلا مہمان ہے کہ جب ایسے عالم میں آیا ہے کہ جب حسین تیری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، نہ تجھے پانی پلا سکتا ہے، نہ کچھ تجھے غذا فراہم کر سکتا ہے۔ آقا اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں ہے، اب بس زندگانی دنیا سے سیر ہو چکا ہوں، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ جوان بیٹا آگے بڑھا، بابا میرے رہتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے، مجھے پہلے رخصت کیجئے۔ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا سنوارا، اور سنوارنے کے بعد رہوار کے اوپر حر نے سوار کیا اور ایک بلندی کے اوپر کھڑے ہو کر کے داد شجاعت دے رہے ہیں۔ لڑکا حملہ کر رہا ہے، باپ
بلندی سے مہمیز کر رہا ہے بیٹے کو اور داد شجاعت دے رہا ہے، میرے لال ادھر سے حملہ کرو، میرے لال آگے بڑھو، میرے لال حملہ کرو۔ اور ایک مرتبہ جب نرغے آدھا میں حر کا جوان بیٹا گھر جاتا ہے اور تلواریں چلنے لگتی ہیں، زخم لگنے لگتے ہیں، نیزوں کی انیاں چبھنے لگتی ہیں، اور بیٹا زخموں کی تاب نہ لا کر کے اپنے بابا کو آواز دیتا ہے، بابا میری مدد کو آئیے، اور گھوڑے سے زمین کے اوپر آتا ہے تو یہ بوڑھا باپ سر کو جھکائے ہوئے اپنے بیٹے کی لاشے کے قریب جانا چاہتا ہے۔ چلتے چلتے یہ احساس بھی ہے کہ کس جذبے سے اپنے بیٹے کی لاشے کے قریب پہنچوں گا اور کس جذبے سے اپنے جوان بیٹے کی میت کو دیکھوں گا، لیکن حر کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ حر لاشے کے قریب نہ پہنچ سکا۔ دیکھتا کیا ہے، ارے مجھ سے پہلے میرا امام میرے جوان بیٹے کے لاشے کے اوپر موجود ہے۔ آواز دیتا ہے، حر ارے تو جوان بیٹے کے لاشے کے اوپر کیوں چلا آیا؟ جا کے خیمے میں آرام کر۔ بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، حر کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے درے خیمہ پر لائے، آواز دی، زینب ارے حر کے بیٹے نے ہمارے اوپر جان دے دی، بیویوں مل کر ماتم کرو۔ اللہ اللہ، یہ منزل حر دیکھ رہے تھے۔ میں کہوں گا اے حر، ایک منزل حسین کے لیے بھی آنے والی ہے، جب حسین کا کڑیل جوان اپنے بابا کو آواز دے تو ایک مرتبہ حر چلے آنا۔ ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِ بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ زیادہ نیک اعمال کی توفیق کرامت کر، ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں برائیوں سے دور رکھ۔ پروردگارہ ہمیں حلال غذا کی طرف رغبت عطا کر، حرام غذا سے دور رکھ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں سے درگزر کر۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کی تربیت کی ہمیں قوت و طاقت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے صاحبان حاجات اس بز میں بیٹھے ہوں ان سب کی حاجتیں برلا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا کر۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علماء اعلام، مراجع عظام اور رہبر انقلاب اسلامی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تیرے معبود ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ حق محمد و آل طاہرین۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ مظلومیت پہ شہ کی دنیا بدل رہی ہے، مظلومیت پہ شہ کی دنیا بدل رہی ہے، مظلومیت پہ شہ کی دنیا بدل رہی ہے، سوکھے گلے پہ رن میں
شمشیر چل رہی ہے، مظلومیت پہ شے کی دنیا بدل رہی ہے۔ اے گرد تو ہی اٹھ کر عالم سے آہ کر دے، اے گرد تو ہی اٹھ کر عالم سے آہ کر دے، سر ننگ بنت زہرا، سر ننگ بنت زہرا گھر سے نکل رہی ہے، مظلومیت پہ شے کی دنیا بدل رہی ہے۔ پیاسوں کی تشنگی کا دریا پہ بھی اثر ہے، پیاسوں کی تشنگی کا دریا پہ بھی اثر ہے، ہر موج مضطرب ہے، ہر موج مضطرب ہے، کروٹ بدل رہی ہے، مظلومیت پہ شے کی دنیا بدل رہی۔ آئے خلیل دیکھیں صبر حسینیت کو، آئے خلیل دیکھیں صبر حسینیت کو، بیٹے کے دل سے برچھی، بیٹے کے دل سے برچھی کیوں کا نکل رہی ہے، مظلومیت پہ شے کی دنیا بدل۔ مولا کی سمت آیا اے ہور تو جان دے دے، مولا کی سمت آیا اے ہور تو جان دے دے، صدقے میں شے کے